بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات، حقوق کسے کہتے ہیں؟ مادی یا معنوی چیز کا ایک مقرر حصہ جو دوسرے کے ذمہ ہو اسے ہم حقوق کہہ لیتے ہیں. مادی جیسے بیوی کا نان و نفقہ اور سکنا مرد کے ذمہ ہے تو اسے شوہر پر بیوی کا حق کہا جائے گا. معنوی جیسے بیوی پر اللہ سبحانہ نے شوہر کو ایک درجہ اضافی عطا کیا ہے، لہذا شوہر کے اس اعلیٰ مقام کو بیوی پر اس کا حق کہا جائے گا. حق کا لغوی مفہوم مقررہ، قطعی اور حتمی طور پر ثابت شدہ چیز کو حق کہا جاتا ہے جس پر کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور یہ باطل کا ضد ہے. یہی مفہوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 42. اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ، تمہیں تو خود اس کا علم ہے. اسی طرح حق الیقین کا مفہوم بھی اس کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں ہے فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. سورۃ الذاریات آیت نمبر 23. آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسے کہ تم باتیں کرتے ہو. حق کا لفظ عدل و مساوات، واجب اور مقدار معین کے معنی بھی ادا کرتا ہے. اصطلاح میں فریق اول کو فریق ثانی سے مادی یا معنوی چیز کا معین مقدار دلانا ہے، اور دلانے کے لفظ سے اشارہ ملتا ہے کہ اس کی تعیین کرنے والی کوئی طاقت یا اتھارٹی ہے جو فریق ثانی کے انکار کرنے پر اسے سزا دینے کی قدرت رکھتی ہے، خواہ وہ دنیاوی قانون اور سسٹم ہو یا اسلامی قوانین اور الوہی طاقت ہو. اس معنی پر حقوق کے تعین اور اس کے تحفظ میں قدرت کی ذات ہی کار فرما ہے. وہی اس کی مقدار کا تعین کرنے والا قانون ساز ہے، اس کی تنفیذ کرانے پر مکمل دسترس رکھنے والا ہے، اور کوتاہی برتنے والوں کو سزا دینے پر بھی قادر ہے. یہ مفہوم اس لیے بھی متبادر ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس نام الحق سے ماخوذ ہے. عموماً حق کی ادائیگی پر مکافات عمل کا ذکر ملتا ہے، اور یہی عدل کا تقاضا ہے. جب فریق اول نے اس پر عائد فریق ثانی کے حقوق ادا کر دیے تو اب فریق ثانی پر اس کے بھی کچھ حقوق بن گئے، یعنی اخذ و عطا، لین اور دین کا معاملہ ہے. جب اپنے ذمہ دوسرے کا حق ادا کر دیا تو اب وہ اس سے اپنا حق لینے کا مستحق اور مجاز بن گیا. حکومت کو مستحکم بنانے کا حق ادا کر دیا ہو تو اب حکمراں سے اپنا حق طلب کرنے کی صلاحیت مل گئی. گھوڑے کو چارہ کھلانے کا حق ادا کر دیا ہو تو اب اس پر بوجھ ڈالنے کا حق مل گیا. بیوی کا حق مہر ادا کر دیا ہو تو اب اس پر حق جتانے کا موقع مل گیا. وعلی ھذا قابل ذکر بات یہ ہے کہ جب تک دوسرے کا حق ادا نہ کر دیا جائے تب تک اس سے اپنا حق مانگنے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. البتہ یہ بھی یاد رہے کہ حقوق کی ادائیگی محض اپنا حق حاصل کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ قانون شریعت کی پاسداری اور اللہ سبحانہ کے حکم کی تعمیل ہے. لہذا دوسرے کا حق جو اپنے ذمہ ہے اسے اپنا فرض سمجھ کر ہر حال میں ادا کریں، خواہ اپنا حق اس سے ملے یا نہ ملے. اس سے اس کے کیے کا حساب اللہ سبحانہ اسی سے لے گا. آپ کا اپنا فرض ساقط ہو گیا اور آپ اس سے سبکدوش ہو گئے، آپ کے عمل کا اجر متحقق ہو گیا. وللہ الحمد. حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اپنے ذمے جس کے بھی حقوق ہیں انہیں بخوبی ادا کرتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہیں، کیا ملے گا ان حقوق کو ادا کرنے کے بدلے میں. آپسی حقوق و واجبات کی اس لڑی کو کما حقہ باقی رکھا گیا، اور ہر ایک نے اپنے ذمہ وارد دوسرے کے حقوق ادا کر دیے تو اس کا فائدہ نہ صرف افراد بلکہ سماج کو بھی بھرپور ملے گا. بعض فوائد یہ بھی ہیں. نمبر 1،
لوگ جو اپنی زندگی کا ہدف اور مقصد متعین کیے ہوں گے ان تک رسائی میں کافی حد تک مدد ملے گی، کیونکہ جب دوسرے اس کے حقوق ادا کر رہے ہوں گے تو اس کو سپورٹ ملے گا اور اسے اپنے ہدف تک بخوبی پہنچنے میں مدد ملے گی۔ نمبر 2، لوگ اپنے دلوں میں راحت و اطمینان محسوس کریں گے اور اپنے حق کے ضائع ہونے کا خوف و خطر نہ ہوگا۔ نمبر 3، سماج اور معاشرہ اقدار و ایثار کے جذبے کے ساتھ ایک ہی لڑی میں پیرو کر مضبوطی سے قائم رہے گا، معاشرہ اور سماج مضبوط ہوگا۔ نمبر 4، معاشرہ اور اس کے افراد میں آپسی قدر و منزلت اور پیار و محبت پنپے گی، جہاں ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کا جذبہ ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کی تکمیل کی جاتی ہو، وہاں یقیناً ایثار اور محبت کا جذبہ ہوگا۔ نمبر 5، پورا سماج ایک مثالی معاشرہ بن کر ابھرے گا، پھلے گا، پھولے گا، آپسی مدد کے سبب مزید ترقی کرے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حقوق کی ادائیگی سے نہ صرف افراد بلکہ سماج اور معاشرے کو بھی اس کی افادیت حاصل ہوگی۔ اگر ان حقوق کو پامال کیا جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ نقصانات تو بہت سارے ہیں، لیکن ہم کچھ کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ نمبر 1، لوگ اپنی زندگی میں قلق اور اضطراب، بے اطمینانی اور بے اعتمادی کا احساس کریں گے، ان پر خوف و ہراس حاوی ہوگا۔ نمبر 2، لوگوں کو اپنی زندگی کے اہداف پر عمل کرنے میں رکاوٹیں پیش آئیں گی، کیونکہ دوسروں سے اس کے حقوق اور سپورٹ نہیں مل رہا ہوگا، نہ ہی ان اہداف تک رسائی آسان ہوگی۔ نمبر 3، پورا سماج اور معاشرہ ٹوٹ پھوٹ، بکھراؤ اور بے اعتمادی اور عدم اطمینانی کا شکار ہوگا، اور اس کی وجہ ظاہر ہے، اعتماد کیسے ہوگا اگر حقوق کی پامالی ہو رہی ہو۔ نمبر 4، پورے سماج اور معاشرہ کے لوگوں میں بغض و حسد، کینہ کپٹ اور عداوت و دشمنی کا راج ہوگا، اچھے لوگ ضائع ہو جائیں گے اور آگے بڑھنے والوں کا پیر کھینچا جائے گا۔ بالخصوص اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے، بہت ہی اہم ہے۔ حضرات، سویٹر بننے والے کو آپ نے دیکھا ہوگا کس خوبصورتی کے ساتھ ایک دھاگے کو دوسرے دھاگے سے پروتا ہے، اور ہر 2 دھاگے آپسی تفاہم کے ساتھ ایک دوسرے کو پکڑے اور جکڑے ہوتے ہیں، ہر 2 اپنے اپنے عہد و پیما کو پورے کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے آپسی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس دل آویز تال میل کے درمیان سے ایک خوبصورت سویٹر تیار ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ در حقیقت اپنے حصے کے فریضے کو ادا کرتے ہوئے دوسرے کو تعاون کر جانا ہی اپنے ذمے اس کے حقوق کی ادائیگی ہے، اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جو کائنات کے نظم و نسق کو سنبھالنے میں ممد و معاون ہے۔ موبائل کو ہی دیکھ لیں، بے شمار چھوٹے بڑے کل پرزوں سے جڑے بہترین مثال ہے۔ ہر پرزہ اپنا کام صحیح سے کر رہا ہے تو موبائل کام کر رہا ہے، کیونکہ ہر پرزے کا اپنا کام ہی دوسرے پرزے کا حق ادا کر رہا ہے، اور سب کی مجموعی کوششوں سے ہی موبائل کی دنیا آباد ہے۔ جس دن ایک پرزہ اپنا کام کرنا بند کر دے، اس دن موبائل ہی معطل ہو جائے گا، کیونکہ دوسرے پرزوں کو اس پرزہ کا سپورٹ اور حق ملنا بند ہو گیا۔ کیا اتنی وسیع و عریض دنیا، اس کی فضاؤں میں تیر رہے اربوں خربوں سیارے اور نجوم و کواکب جو کبھی آپس میں نہیں ٹکراتے، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، سورہ یاسین آیت نمبر 40۔ نہ آفتاب کی یہ مجال ہے کہ چاند کو پکڑے، اور نہ رات دن پر آگے بڑھ جانے والی ہے، اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ اس میں بسنے والے ہزاروں مخلوقات جو ہزاروں سال سے منظم زندگی گزارتے چلے آ رہے ہیں۔ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، سورة الانعام آیت نمبر 38۔ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، ان میں کوئی قسم ایسی نہیں کہ تمہاری طرح کے گروہ نہ ہوں۔ ہم نے دفتر میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے پروردگار کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ کیا یہ سب بغیر کسی اصول و ضابطے، بنا اندماج و انسجام، تعاون و تفاہم سے خالی اور ایک دوسرے کی مدد اور حقوق کی ادائیگی کیے بغیر ممکن تھا؟ ہرگز نہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك،
سبحانک فقنا عذاب النار، سورۃ آل عمران آیت نمبر 191۔ اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ خالق کائنات نے اس دنیا کو گونا گو ہزاروں مخلوقات سے مزین ایک خوبصورت وجود بخشا۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ سبحانہ نے ہر مخلوق کو ایک دوسرے سے پیرو کر کس قدر منظم و مستحکم موتیوں کا ہار کس اصول کی بنیاد پر قائم کیا؟ یقیناً سوچنے والوں کے لیے اس میں عجائب و غرائب ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، سورۃ آل عمران آیت نمبر 191۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے عجائب و غرائب ہے۔ باہمی ارتباط و انسلاک، تعاون و تفاہم، تعاہد و تعاقد، عہد و پیما کی ادائیگی اس نظم و نسق کو باقی رکھنے میں انتہائی مددگار ہے۔ ہر ایک اپنے طے شدہ مقرر کام پر لگا ہے، وہی اس کا فریضہ ہے، وہی ہدف اور وہی اس سے مطلوب ہے، وہی اس پر خالق کا حق ہے، جس حق کی ادائیگی میں کائنات کا نظم و نسق جاری ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ خلق السماوات والارض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار، سورۃ الزمر آیت نمبر 5۔ نہایت اچھی تدبیر سے اس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وہ رات کو دن اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یقین مانو کہ وہی زبردست اور گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ سب سے بڑا حق کس کا اور کیوں ہے؟ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے تو سب سے بڑا حق اسی کا ہوگا، اور اس لیے کیونکہ مخلوق کا وجود ہی خالق کے دم سے ہے۔ خالق کے حقوق بلا شبہ مخلوق پر ہیں، البتہ مخلوق کے سبھی اعمال جو خالق کے لیے کیے جائیں وہ شکرانے کے لیے ہوں گے۔ مکافات عمل میں خالق پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ شریعت اسلامیہ کے مکلفین ہزاروں مخلوقات میں سے محض انسان اور جنات ہی ہیں، لہذا قانون حقوق بھی محض انسان اور جنات پر ہی نافذ العمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں بلکہ کائنات اس کا محتاج ہے، لہذا اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے کی سواری پر پیچھے بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں یہ بشارت لوگوں کو نہ دے دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا کرنے سے لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس حدیث میں وارد حق العباد علی اللہ کا مفہوم یہ نہیں کہ ان کو عذاب سے بچانا اللہ پر واجب ہے، بلکہ اس کا مفہوم اللہ کے اضافی احسان کی صلاحیت حاصل کر لینا ہے، جس سے مزید احسان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ اسے عذاب سے بچا لے گا اور اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اولاً اس لیے کیونکہ وہ قانون ساز ہے اور دنیاوی قانون دنیا میں بسنے والی مخلوق پر نافذ ہوتا ہے، ان کے خالق پر نہیں۔ اللہ تو اللہ الصمد، سورۃ الاخلاص آیت نمبر 2، اللہ بے نیاز ہے،
اس پر کوئی پابندی، کوئی بندش، کوئی قانون لاگو نہیں کیا جا سکتا. وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کے سپورٹ یا کسی کی مدد کا محتاج نہیں، وہ بے محتاج ہے. ثانیاً خالق مختار کل ہوتا ہے جس سے کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں. ثالثاً مخلوق کا وجود ہی خالق کے مرہون منت ہے، لہذا مخلوق کی طرف سے خالق کے لیے کیے جانے والے اعمال خالق کے ان گنت احسانات پر اس کا حق ہے جو بطور شکرانہ ادا کیے جاتے ہیں. لہذا مکافات عمل میں خالق پر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، البتہ اس نے اس کے حقوق کی پاسداری کرنے والوں کے لیے مزید احسانات کا اعلان کر رکھا ہے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 7. اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، سورۃ النحل آیت نمبر 97. جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے. ایک اور جگہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، سورۃ النور آیت نمبر 55. تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی کے ساتھ محکم کر کے جمع دے گا جسے ان کے لیے وہ پسند فرما چکا ہے، اور ان کے اس خوف و خطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق کے بہت سارے شعبے بیان کیے ہیں، اور حقوق کی اہمیت تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان تو انسان، حیوانات تک کے حقوق بیان کیے اور ان کا انسان کو مکلف بنایا. ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک شخص جنت میں چلا گیا، جیسا کہ بخاری مسلم کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایسی ہی ایک روایت بخاری مسلم ہی کی حضرت ابو ہریرہ سے ایک فاحشہ عورت کے بارے میں ہے جس نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بخش دیا. کسی بلی کو ایک عورت نے باندھ کے رکھا، نہ اسے چھوڑ دیا کہ وہ اپنا کھائے پیے، نہ اسے کھلایا پلایا، وہ مر گئی. اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے عذاب کیا، بخاری مسلم کی روایت ہے. کھیتوں میں جو چیز بو دی جائے، دانے بکھیر دیے جائیں، اگر پرندے اس میں سے کچھ کھا لیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اس سے اسے صدقہ کا ثواب ملے گا. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لیا جائے، اسے ڈرایا نہ جائے اور اسے آرام پہنچایا جائے. صحیح مسلم میں حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کئی ساری توجیحات بیان کی گئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی جاندار چیز کو نشانے پر رکھ کر نشانے بازی نہ سیکھو، تیر اندازی نہ کرو، مشق نہ کرو. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ایک اونٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کافی بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور ان کو نکیر کی. مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور اسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد وغیرہ کو قتل کرنے سے منع فرمایا. سنن ابی داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے. یہ سارے حقوق دیکھیں، حیوانات کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. حیوانات تو حیوانات، جمادات کے بارے میں بھی
پیڑ پودے لگانے کی فضیلتوں کے بارے میں کئی روایتیں ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے، اور عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسلم میں موجود ہے، جس میں پیڑ پودے لگانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان چیزوں سے حقوق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ حقوق ادا کرنا کتنا اہم ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت بھی ہے، اس کے بدلے میں لوگوں کو کیا معاوضہ ملے گا، کتنا اجر ملے گا۔ حقوق بہت سارے ہیں، انسانوں کے آپسی حقوق، ہمسایوں کے حقوق، مسلمانوں کے آپسی حقوق، قرابت داروں کے حقوق، ذوی الارحام کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق وغیرہ وغیرہ، بہت سارے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں۔ لیکن یہاں ہم چند خاص چیزوں کا ذکر کریں گے۔ حقوق کے انواع و اقسام میں سے 4 ایسے حقوق ہیں۔ نمبر 1 خالق کا حق بندوں پر، نمبر 2 نفس کا حق بندہ پر، خود اپنے نفس پر بندے کا کیا حق ہے، نمبر 3 بندوں کا حق بندوں پر، نمبر 4 سماج اور افراد کے مابین حقوق کیا ہوں گے۔ اسی طرح بندوں کے بندوں پر حقوق کے کئی شعبے بن سکتے ہیں، قرابت کے حقوق، ولایت کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، حاجت مندوں کے حقوق۔ ہم اس سلسلے میں انہی 4 حقوق پر باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔